السلام علیکم عزیز طالبات۔ سال سوئم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم جو ہے سورہ نور کی روشنی میں مضامین جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں۔ اس سے قبل ہم سورہ بقرہ کے ٹاپکس جو ہیں وہ پڑھ چکے ہیں۔ تو کل آپ نے جو ہے حدود اللہ کے بارے میں پڑھا تھا اور پھر حدود اللہ میں سے حد زنا کے بارے میں پڑھا تھا۔ اس کا تھوڑا سا اینڈ سے جو ہے ٹاپک کچھ ڈسکس کرنے والا تھا بعد میں، اس کے لاسٹ پیج پہ، پیج نمبر 333 پہ، کہ زانی کی سزا جو ہے وہ فطری ہے۔ غیر مسلم جو ہے اس بات کا اعتراض کرتے ہیں کہ اسلام میں جو حدود اللہ ہیں وہ بڑی سخت ہیں اور انسانیت کے خلاف ہیں، یہ بڑے مظالم ہیں، یہ ہیں وہ ہیں، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کی بنا پر، اپنے علم کی بنا پر جو ہے انسان کے لیے یہ سزا جو ان کا حدود اللہ کا تعین کیا ہے، تو یہ انسانیت ہی کی فلاح کے لیے ہیں، ان کی بہتری کے لیے ہیں۔ اگر کوئی ایک شخص بھی پورے معاشرے میں ایک جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اس حد کا ارتکاب کرتا ہے، تو اگر اس کو شریعت کے اصولوں کے عین مطابق جو ہے وہ سزا دے دی جائے تو باقی معاشرہ جو ہے اس لعنت سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ جس کو سزا دی جائے وہ بھی اپنے گناہ سے جو ہے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ تو اسلام کسی صورت میں بھی انسانیت پر ظلم کرنے کے جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا۔ اور دوسرا یہ کہ اسلام نے نہ صرف ان حدود اللہ، ان جرائم کی سزاؤں کا تعین کیا، بلکہ ان جرائم تک پہنچنے والے تمام اسباب کا بھی جو ہے سد باب کیا، تاکہ کوئی اس گناہ کبیرہ تک پہنچ ہی نہ سکے۔ اور اگر پھر اس کے باوجود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی جائے اور کبیرہ گناہ جو ہے وہ کیا جائے تو پھر اس کی سزا کا اطلاق ہونا ضروری ہے۔ اس لیے زانی کی سزا جو ہے وہ فطری ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان مجرموں کو کھلا معاشرے میں چھوڑ دیا جائے، ان کو سزائیں نہ دی جائیں، تو پورا معاشرہ جو ہے قحبہ گری کا اور پھر عورتوں کی جو ہے عورتوں کو ان کے حقوق سے محروم کرنے کے مترادف ہے۔ اور جو کوئی چاہے گا کسی بھی عورت کے ساتھ زیادتی کا مرتکب ہوگا تو پورا معاشرہ جو ہے لاقانونیت اور بے حیائی کے اڈوں میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو ایسا کرنا جو ہے ضروری ہے کہ یہ فطری سزائیں جو ہیں ان کا اطلاق کیا جائے، تاکہ پورا معاشرہ ان کبھی گناہوں سے پاک صاف ہو سکے۔ اور پھر یہ کہ ثبوت زنا کے لیے کڑی شرائط جو ہیں وہ رکھی گئی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کسی شخص نے جو ہے کسی پر الزام لگایا کہ فلاں شخص یا فلاں عورت نے زنا کیا ہے تو اس کو فوراً پکڑا اور اس کو یا 100 کوڑے لگائے یا پھر رجم یا سنگساری کی سزا دی۔ ایسا نہیں ہے۔ زنا کی سزا کے لیے بہت احتیاط سے کام لیا گیا ہے، کیونکہ اس میں 2 جانیں جاتی ہیں، 2 خاندانوں کی عزت حق میں ملتی ہیں۔ اسلام نے بڑی احتیاط سے کام لیا ہے۔ شک کی بنا پر کسی کو چھوڑ دینا کسی کو سزا دینے سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ اسلام جو ہے ان کے بارے میں یہ جو ہے نقطہ نظر رکھتا ہے۔ اور پھر یہ کہ حد کے اجراء سے ہلاک ہونے والے سے متعلقہ کام جو ہیں، جو شخص جو ہے حد کے پاداش میں جس کو سنگسار کیا جائے، 100 کوڑے لگائے جائیں، تو پھر وہ اس سزا سے توبہ کرنے کے مترادف ہے، وہ گناہ اس سے ختم ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حد میں مرنے والے کی لاش کے ساتھ کیا کیا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہی جو فوت ہونے والے کے ساتھ کیا جاتا ہے وہی کچھ اس کے ساتھ کیا جائے، یعنی اسے غسل بھی دیا جائے، اس کا جنازہ ہوگا، کفن دیا جائے گا، مسلمانوں کے قبرستان میں اس کو دفن بھی کیا جائے گا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا کہ اس نے اپنے آپ کو سزا کے لیے پیش کر کے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر مدینہ کے لوگوں پر اس کو تقسیم کیا جائے تو مدینہ کے آدمی بخش دیے جائیں گے۔ اعتراف جرم سے باز رکھنے کی کوشش۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی ایسا معاملہ حد کے بارے میں تمہارے آپس کے درمیان ہو تو اس کو وہیں پہ ختم کرنے کی کوشش کرو، اس کو معاشرے میں مت پھیلاؤ۔ اگر معاملہ عدالت تک پہنچ گیا تو پھر سزا کا اطلاق جو ہے وہ ضروری ہے۔ اگر کسی کو کسی کے جرم کا پتہ چلے تو اسے کہا گیا ہے کہ اس کے عیب کو چھپائے رکھے، اور مجرم سے بھی کہا گیا کہ وہ عدالت تک نہ آئے بلکہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔
لیکن اگر معاملہ آؤٹ ہو جائے، عدالت میں آ جائے، تو پھر یہ معاملہ ناقابل معافی ہے، اس پر حد جاری کی جائے گی۔ گواہوں کی تعداد 4 نہ ہو تو قذف کی سزا، اگر جو ہے گواہوں کی تعداد پوری نہ ہو تو پھر 4 ہے، جو کہ کم سے کم تعداد رہ جائے تو زانی کو سزا نہیں ملے گی، بلکہ ان گواہوں کو تہمت لگانے کی سزا ملے گی۔ اگر کوڑوں یا سزا کی جو شرائط شریعت نے مقرر کی ہیں ان شرائط کے مطابق جرم ثابت نہ ہو، لیکن فریقین نے اس سے کم نوعیت کا جرم کیا، تو حد کی بجائے تعزیر نافذ ہوگی، جو جرم کی نوعیت کے اعتبار سے قاضی خود متعین کرے گا۔ اب آتے ہیں حد قذف کی طرف۔ ہم نے پہلے پڑھا حد زنا کے بارے میں، آج ہم پڑھیں گے حد قذف کے بارے میں۔ قذف کیا ہے؟ اس کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے پاک دامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور عدم ثبوت کی صورت میں تہمت لگانے والے کی سزا کا ذکر کیا ہے۔ اس جرم کے لیے شریعت میں قذف کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قذف کی حد بھی بیان کی ہے۔ قذف کیا ہے؟ کہ پاک دامن بھولی بالی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور ثبوت نہ پیش کرنے کی صورت میں تہمت لگانے والے پر حد جاری کی جائے گی، اس کو سزا دی جائے گی۔ اس جرم کے لیے شریعت میں قذف کا لفظ جو ہے استعمال کیا گیا ہے۔ حد کے قائم کرنے کا مقصد جو ہے معاشرے کو جرائم سے پاک کرنا ہے، جیسے حد زنا، حد قذف، حد لعان اور فحاشی اور بدکاری کا انسداد کرنا ہے۔ حدیث میں قذف کے جرم کو اکبر الکبائر کبیرہ گناہوں میں سے شمار کیا گیا ہے۔ اس محصنات یعنی پاک دامن عورتوں کا ذکر کیا گیا ہے جن پر تہمت لگائی جائے۔ اللہ نے عورتوں کا خاص طور پر ان کی عفت و عصمت، پاکیزگی، ان کی لاچاری اور مجبوری کی بنا پر ان پر تہمت لگانے سے منع کیا ہے۔ مطلب یہ کہ اگر کسی عورت پر زنا کا جو ہے الزام لگایا گیا ہے جسے ثابت نہ کیا جا سکے تو اس پر حد جاری کی جائے گی، جس طرح پاک دامن عورت پر اتہام لگانے کی صورت میں جاری ہوتی ہے۔ اس طرح اتہام لگانے والی کوئی عورت ہے تو اس کا اتہام ہاں مرد ہو یا عورت پر عدم ثبوت کی صورت میں وہ مستحق ہوگی، اور اگر کوئی مرد کسی عورت پر زنا کا اتہام لگاتا ہے یہ ثابت نہیں کر سکتا تو اس پر بھی حد قذف جو ہے وہ جاری کی جائے گی۔ اسلام کس قدر جو ہے وہ عورتوں کی پاک دامنی کا، عزت و عصمت کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں لفظ یرمون کی وضاحت کیا ہے کہ یرمون کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جس کے لغوی معنی تیر اندازی ہے، تاہم یہاں عیب جوئی یا تہمت لگانا ہے۔ یہ لفظ صرف زنا کی تہمت پر بولا جاتا ہے، اس کا اطلاق کسی دوسری تہمت پر نہیں ہوتا۔ مثلا اگر کوئی شخص کسی مومن آدمی کو یہودی یا کافر کہہ دیتا ہے تو یہ اگرچہ اتہام ہے مگر یہ حد قذف میں نہیں آئے گا، کیوں حد قذف صرف زنا کے الزام کے لیے مقرر کی گئی ہے۔ دیگر جھوٹے الزامات کے سلسلے میں عدالت ملزم کو 20 درے لگانے کی سزا دے سکتی ہے۔ قذف کی سزا 80 درے ہے۔ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، جو کہ پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر 4 گواہ پیش نہ کر سکیں، فاجلدوہم 80 جلدہ، پس ان کو 80 درے 80 کوڑے جو ہے وہ لگائے جائیں۔ یہ سزا اس صورت میں جبکہ محتم محسن یعنی مسلمان عاقل بالغ پاک دامن اور آزاد ہو۔ اگر کسی نابالغ غلام مجنون غیر مسلم پر زنا کا اتہام لگایا جائے تو ایسی صورت میں حد جاری نہیں ہوگی بلکہ حاکم کے ثوابدید پر اتہام لگانے والا جو ہے وہ سزا تعزیر کا مستحق ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 قسم کے لوگ مرفوع القلم یعنی اجرائے حد سے بری ہیں، جن پر حد جاری نہیں کی جا سکتی جب تک کہ وہ بالغ نہ ہو جائے، کیونکہ نابالغ مکلف نہیں ہوتا۔ دوسرا پاگل ہے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ تیسرا ایسا اتہام لگانے والا ہے جس نے خطا یا نسیان کی بنا پر تہمت لگائی ہو، یعنی بھول کی وجہ سے یا پھر غلطی کی وجہ سے لگائی ہو، اس کا مقصد ایسا نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ حد قذف کے لیے جو ہے وہ زنا کے ثبوت کے لیے شریعت نے 4 گواہوں کا نصاب مقرر کیا ہے، حالانکہ قتل کے ثبوت کے لیے 2 گواہ بھی کافی ہیں۔
بشرط یہ کہ وہ عادل اور پسندیدہ ہو۔ زنا کے جرم میں چونکہ سخت سزا ہے اس لیے اس کے ثبوت کو بھی مشکل بنایا گیا ہے۔ مقصد یہ کہ اتنی سخت سزا کسی بے گناہ کو نہ مل جائے۔ کسی شخص کے خلاف زنا کا جرم اس وقت تک پایا ثبوت کو نہیں پہنچتا جب تک 4 عینی مرد گواہ اس بات کی واضح طور پر گواہی نہ دیں کہ انہوں نے فلاں مرد اور عورت کو مباشرت کرتے دیکھا ہے۔ اگر گواہ محسن جو ہے اس قدر شہادت دے دے کہ اس نے فلاں مرد و زن کو ایک کمرے میں یا ایک چارپائی پر اکٹھے لیٹے ہوئے دیکھا ہے تو یہ گواہی کافی نہیں ہوگی، اور نہ ہی محتم جس پر اتہام لگایا گیا ہے اس پر حد جاری ہوگی۔ اس طرح کوئی عدالت میں جا کر منحرف ہو جائے اگرچہ زنا ہوا ہو، البتہ وہ عدالت کی طرف سے حد قذف سے نہیں بچ سکے گا تو حد جاری نہیں ہوگی۔ شہادت کی عدم قبولیت۔ ثبوت پیش نہ کرنے والے، اتہام لگانے والے پر اللہ تعالیٰ نے ایک سزا تو یہ تجویز کی کہ اسے 80 دڑے لگائے جائیں، اور دوسری معاشرتی سزا یہ دی کہ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، ایسے لوگوں کی دوسرے معاملات میں کبھی بھی گواہی قبول نہ کرو۔ جو شخص اتہام لگانے کے بعد عدم ثبوت کی بنا پر جھوٹا ثابت ہو چکا ہو، اب وہ معاشرے میں اس قدر حقیر شمار کیا جائے گا کہ اس کی گواہی کسی بھی عدالت میں عمر بھر قبول نہیں کی جا سکے گی۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، حد سے باہر نکلنے والے ہیں۔ بعد از توبہ اصلاح، إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جن لوگوں نے حد قذف کے اجراء کے بعد توبہ کر لی، اصلاح کر لی اور اپنے آپ کو درست کر لیا تو پس بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسلام، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر توبہ کا دروازہ جو ہے کبھی بھی بند نہیں کرتا۔ حد قذف کے اجراء کے بعد توبہ کر لینے کی صورت میں شہادت کی قبولیت کے مسئلے پر ائمہ کرام میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ یعنی اگر وہ شخص جو ہے اس نے اتہام لگایا ہو، الزام لگایا ہو، اور پھر شہادت کی جو ہے اس کی قبولیت جو ہے، اس کی گواہی دوسرے معاملات میں قبول کی جائے گی یا نہیں۔ امام مالک اور امام شافعی کہتے ہیں کہ ایسا شخص توبہ کر لینے کے بعد اللہ کے ہاں فاسق بھی نہیں رہے گا، اس کی شہادت بھی معتبر ہوگی۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ، کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی اور اصلاح کر لی تو ان کی گواہی بعد میں معتبر ہوگی اور فاسق بھی نہیں رہیں گے۔ اس کے برخلاف امام ابو حنیفہ اور سلف میں قاضی شریح، ابراہیم نخعی اور سعید بن جبیر، امام مکحول اور عبد الرحمن ابن زید وغیرہ نے کا مسلک یہ ہے کہ إِلَّا الَّذِينَ کا تعلق صرف ملحقہ لفظ فاسقون سے ہے، یعنی وہ اللہ کے ہاں تو اس گناہ سے معاف کر دیے جائیں گے مگر باقی 2 سزائیں یعنی 80 دڑے اور عدم قبولیت شہادت برقرار رہے گی۔ امام صاحب کی دلیل میں اس بات سے وزن پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اجرائے حد سے قبل طائف ہو جائے تو اس سے 80 کوڑوں کی سزا بھی زائل ہو جائے گی، کہ اگر وہ حد جاری ہونے سے پہلے ہی توبہ کر لے کہ اس نے الزام لگایا ہے، جھوٹ بولا ہے، تو پھر 80 دڑے کی یا کوڑوں کی سزا بھی زائل ہو جائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عدم قبولیت شہادت کی معاشرتی سزا بھی قائم رہے گی اور توبہ سے معافی نہیں ہوگی۔ وہ کہتے ہیں کہ فاسقون کے لفظ کی وجہ سے یہ ان سے جو ہے عدم قبولیت کی شہادت کی عدم قبولیت دوسرے معاملات میں یہ ہمیشہ باقی رہے گی، لیکن اجراء جاری ہونے سے پہلے اگر یہ توبہ کر لیں تو پھر انہیں 80 کوڑوں کی سزا بھی نہیں ہوگی اور ان کی شہادت بھی قبول کی جائے گی۔ اب آتے ہیں لعان کی طرف۔ لعان، بیوی پر زنا کا اتہام لگائے اور اس کی 2 صورتیں ہیں۔ لعان کیا ہے کہ مرد یا شوہر بیوی پر زنا کا اتہام لگائے اور اس کی 2 صورتیں ہیں، یا تو اس نے خود اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ ناشائستہ حالت میں دیکھا ہو یا پھر اس کی بیوی کے ہاں بچہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے جبکہ خاوند کئی سال سے اس کے قریب نہ گیا ہو۔ ایسی صورت میں اسے مکمل یقین ہوگا کہ یہ اس کا نہیں بلکہ زنا کے نتیجے کی پیداوار ہے۔ ظاہر ہے کہ زنا کے ثبوت کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت جو ہے وہ پڑتی ہے، مگر میاں بیوی کے درمیان اس معاملے میں گواہ لانا قریباً ناممکن ہے۔ اگر خاوند نے بیوی کو خود برائی کرتے دیکھا ہے تو جب وہ گواہوں کو تلاش کرے گا مجرمین اپنا کام ختم کر چکے ہوں گے، لہٰذا عینی گواہوں کا حصول بڑا ہی مشکل ہے، اور اگر بدکاری کا علم حمل کے نمایاں ہونے یا بچے کی پیدائش پر ہوا ہے تو گواہوں کو پیش کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے لعان کا قانون جو ہے بیان کیا ہے، جس کی روح سے میاں بیوی کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا واقعہ پیش آیا کہ صحیح حدیث میں اس قسم کا واقعہ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ملتا ہے۔ انہوں نے عرض کیا، حضرت اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو غیر مرد کے ساتھ قابل اعتراض حالت میں دیکھے تو وہ گواہ تلاش کرنے جائے گا یا تلوار سے اس آدمی کا سر قلم کرے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انصار مدینہ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ دیکھو تمہارا سردار یہ بات کرتا ہے۔ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے کہا، ہمارا سردار بڑا غیرت مند آدمی ہے اور اس کے لیے ایسی صورتحال ناقابل برداشت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ بڑا غیرت مند ہے تو میں سے زیادہ غیرت مند ہوں، اللہ سب سے زیادہ غیرت والا ہے۔ مگر مسئلہ یہی ہے کہ ایسے اتہام کے ثبوت کے لیے 4 گواہ لازمی ہیں، ورنہ نہ تو مجرم کو سزا دی جا سکتی ہے اور نہ ہی متعلقہ شخص خود قانون کو ہاتھ میں لے سکتا ہے۔ ایسے معاملے میں کو عدالت میں لے جانا ہوگا، ثبوت پیش کرنا ہوگا اور عدالت کے فیصلے کو تسلیم کرنا ہوگا۔ اب مرد کی 5 قسمیں۔ ایسے معاملے کے متعلق پھر سورہ نور میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، والذین یرمون المحصنات والذین یرمون ازواجہم، جو لوگ اپنی بیویوں پر زنا کا اتہام لگاتے ہیں، یعنی انہیں ایک شواہد و قرائن کی بنا پر یقین ہے کہ ان کی بیویاں جو ہیں زنا میں گناہ میں ملوث ہیں، اور اس کی 2 صورتیں ہیں کہ اس نے خود دیکھا ہو یا پھر اس کے ہاں بچہ پیدا ہوا ہو اس کی غیر موجودگی میں، یا وہ بیوی کے ساتھ ایسا کوئی تعلق نہیں تھا جو بچے کی پیدائش کا باعث بنتا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، یعنی اپنی ذات کے علاوہ اس کے پاس کوئی دوسرا گواہ موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں متعلقہ شخص معاملے کو عدالت میں لے جائے گا۔ عدالت فریقین کو طلب کر کے کارروائی کا آغاز کرے گی۔ پہلے مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الزام کس حد تک درست ہے۔ اگر وہ اپنے دعوے سے پھر جائے تو عدالت اسے جھوٹا قرار دے کر حد قذف جاری کرے گی، جس کے مطابق اسے 80 درے مارے جائیں گے۔ کہ جب ایسا معاملہ عدالت میں چلا جائے تو عدالت فریقین کو طلب کر کے کارروائی کا آغاز کرے گی۔ پہلے مرد سے پوچھا جائے گا کہ اس کا الزام جو ہے کس حد تک درست ہے۔ اگر اپنے دعوے سے پھر جائے تو عدالت اسے جھوٹا قرار دے کر حد قذف جاری کرے گی، اس کو 80 درے مارے جائیں گے۔ پھر عورت سے پوچھا جائے گا، اگر وہ زنا کا اقرار کرے تو اسے رجم کی سزا دی جائے گی، اگر وہ انکار کرے تو اگلی کارروائی ہوگی۔ جب مرد اپنی بات پر اصرار کرتا رہے کہ اس کی بیوی نے واقعی زنا کا ارتکاب کیا، عورت مسلسل انکار کرے، تو پھر فشہادت احدہم 4 شہادات باللہ، عدالت مرد سے کہے گی کہ وہ کھڑا ہو کر 4 دفعہ اللہ کے نام کی قسم اٹھا کر کہے کہ اس کا الزام جو ہے درست ہے، انہ لمن الصادقین، اور وہ اپنی بات میں سچا ہے۔ والخامسۃ، اور 5 دفعہ کہے گا اللعنۃ اللہ علیہ ان کان من الکاذبین، کہ اگر اس معاملے میں جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اور یہ 5 قسمیں اٹھانے کے بعد وہ شخص جو ہے بری ہو جائے گا، اس پر کوئی حد جاری نہیں ہوگی۔ عورت کی 5 قسمیں۔ لعان کا طریقہ کیسے ہوگا؟ اس کے بعد حاکم عورت کی طرف متوجہ ہوگا اور پوچھے گا کہ کیا تو خاوند کی طرف سے لگائے گئے الزام کو درست تسلیم کرتی ہے؟ اگر وہ اس بات کا اقرار کر لے تو اس کو سزا دی جائے گی، حد جاری کی جائے گی۔ اور عورت الزام کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے تو پھر وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَن تَشْهَدَ 4 شہادات باللہ، تو اس سے سزا تب ٹلے گی جب وہ 4 اللہ کے نام کی قسمیں کھائے۔ انہ لمن الکاذبین، کہ مرد جو ہے وہ جھوٹا ہے، اس کا خاوند جھوٹا ہے، وہ درست نہیں ہے۔ والخامسۃ ان غضب اللہ علیہا ان کان من الصادقین، اور 5 دفعہ قسم کھا کے یہ کہے کہ اس عورت پر اللہ کا غضب ہو اگر اس کا خاوند جو ہے وہ سچا ہے۔ لعنت اور غضب میں فرق کیا ہے؟ مرد کی قسم کے بارے میں لعنت کا ذکر کیا گیا، جبکہ عورت کے لیے غضب الہی زیادہ شدید امر ہے۔ لعنت کا معنی اللہ کی رحمت سے دوری ہے۔ لفظ عام طور پر شیطان سے
یا کسی دوسرے ایسے شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ وہ ملعون ہے، یعنی رحمت الہی سے بعید ہے، اور غضب سے مراد ہے ایسا شخص نہ صرف رحمت سے محروم ہے بلکہ اس پر اللہ کی ناراضگی بھی ہے، تو فرماتے ہیں کہ عورت کے لیے غضب کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے کہ لعنت تو ایک معمولی چیز ہے جو عورتیں خود پر بھی ایک دوسرے کو بھیجتی رہتی ہیں، جو ہی کسی دوسری عورت سے ناراضگی ہوئی تو اس کو ملعون کہہ دیا۔ غضب لعنت سے زیادہ شدید ہے، یعنی نہ صرف اللہ کی رحمت سے محروم ہونا بلکہ اللہ کی ناراضگی کو بھی مول لینا۔ صدق اللہ العظیم۔